السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل نایاب موتی۔ آپ سب کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ بے انتہا مبارک ہو۔ آج آپ لوگوں کے سامنے اسی رمضان المبارک سے جڑا ہوا، روزوں سے جڑا ہوا ایک واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیمار ہو جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افتیار کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، لہذا اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اس مبارک مہینے سے اس مبارک واقعے کا ہم کیا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر یعنی منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ جل شانہ کے فضل سے صاحبزادے دونوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزانہ روزے رکھنا شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحری کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے۔ فاقے پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا کہ اگر تو کچھ عنوان دے گا بنانے کے لیے، اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے عنوان کا ایک گھٹا 3 سا جوں کی اجرت طے کر کے دے دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے 1/3 کا آٹا اور 1 سا جوں اجرت کے لیے لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنے میاں بیوی کا، دونوں صاحبزادوں کے اور ایک باندی کا جس کا نام رضا تھا۔ روزے میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ٹکڑا اٹھایا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہاتھ روک لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجیے۔ وہ سب روٹیاں اس کو دے دیا اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے۔ اسی حالت میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری تہائی اون کا آٹے اور 1 سا جوں کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائی، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم کے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر فاقے کا اظہار کیا۔ کہا کہ میں فقیر ہوں، یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانا اللہ کے نام پر کھلا دیجئے۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دیا اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اور صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اون کا باقی حصہ اور 1 سا جوں کا جو رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائی، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو یہ قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا کہ میں یہ قیدی ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ کھلا دیجئے۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دی اور خود فاقے سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں، لیکن کھانے کو بھی گھر میں بھی کچھ تھا نہیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعیف کی وجہ سے چلا بھی نہ جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت سے کھڑی بھی نہ ہو پا رہی تھی اور بھوک کی شدت سے آنکھیں گھٹ گئی تھی، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالی شانہ سے فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام خوشخبری کی مبارکبادی دی۔ یہ آیت پہلی فصل کی آیت کے سلسلے میں 30/4 پر گزر چکی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختصر یہ مضمون نقل کیا ہے کہ آیت حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ان حضرات کے فاقے کہ کہتے ہیں کہ خود رہے بھوکے زمانے کو کھلانے والے، ایسے ہی ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ تو خود کا فاقہ انہوں نے برداشت کیا اور آنے والے کا پیٹ بھرا۔ تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ، یہ جو روزے ہیں، یہ خود بھوکے رہ کر صرف سحری اور افطاری کا نام نہیں ہے، بلکہ ان روزوں میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو ان لوگوں کو یاد کرنا ہے جن لوگوں نے فاقے اٹھائے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر جو فاقے اٹھائے ہیں، ان کے بارے میں سوچنا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہوگی۔ تو مزید اصلاحی باتوں کے لیے اور سچے نایاب باتوں کے لیے ہماری اس چینل کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔